بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران گرامی، تمام اشیاء عالم جو خالق کائنات نے خلق فرمائی ہیں، یعنی تمام خلائق، خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان، وہ بے ضرورت نہیں ہیں اور بیکار نہیں ہیں اور بے قیمت نہیں ہیں، بلکہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ اور اس عالم آخرت میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کائنات کی جو پروردگار عالم نے خلق فرمائی ہے، جس میں اسے جنت کہتے ہیں، جنت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اور جنت سے زیادہ کوئی آرام دہ اور پرسکون مقام نہیں ہے، جہاں نہ کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، نہ کوئی سختی ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی اضطراب ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی اندوہ ہے اور نہ کوئی انتظار ہے۔ تو اس لیے تمام نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت جسے خلق فرمایا ہے وہ جنت ہے، تو ظاہر ہے جنت ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے دو عالم میں۔ تو اب اس جنت تک انسان کیسے پہنچے گا؟ کیا مفت میں خداوند عالم انسان کو جنت میں داخل کر دے گا اور بغیر کسی قیمت کے انسان کو جنت عطا کر دے گا؟ تو ہم اسے اگر دنیا پر قیاس کریں تو دنیا کی بھی کوئی چیز بغیر محنت کے، بغیر کام کیے، بغیر عمل کیے نہیں ملتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور شام کو اسے کچھ روپے ملتے ہیں، 700-800 روپے مل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مختلف دفتروں میں لوگ کام کرتے ہیں اور ان دفتروں میں کام کرنے کے عوض مہینے کے بعد انہیں تنخواہ ملتی ہے۔ کوئی انسان پورا مہینہ اپنے دفتر سے غائب رہے اور کام نہ کرے اور اس کی میز پر فائلوں کا انبار اسی طرح سے لگا ہوا ہو، تو ظاہر ہے کہ مہینے کے بعد تنخواہ اسے میسر نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے ایک اسٹوڈنٹ اور ایک طالب علم اگر یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے اسکول میں ٹاپ کروں یا اپنے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کروں یا اپنا بورڈ ٹاپ کروں، تو اسے راتوں کو بیٹھ کے محنت کرنا پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، اکیڈمی میں جانا پڑتا ہے، اسکول میں حاضری دینا پڑتی ہے، ہوم ورک کرنا پڑتا ہے اور اپنا سبق اچھی طرح سے یاد کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ جا کے امتحان میں کوئی پوزیشن حاصل کرتا ہے اور اچھے نمبر لیتا ہے، اور اس طرح سے وہ میرٹ پہ اترتا ہے۔ تو جس طرح سے دنیا میں کسی منصب تک، کسی نوکری تک، کسی عہدے تک پہنچنے کے لیے میرٹ کا خیال کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جنت میں داخلے کے لیے بھی ایک میرٹ کی ضرورت ہے۔ بغیر میرٹ کے پروردگار عالم کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور یہ خلاف عدالت ہے۔ مثلا ایک آدمی ٹھنڈی رات میں اٹھ کر اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز تہجد پڑھتا ہے اور پروردگار عالم اسے بھی جنت میں بھیج دے، اور جو ساری رات سویا رہا ہو اسے بھی جنت میں بھیج دے، تو یہ تو خلاف عدالت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک جون جولائی کے مہینے میں پورا مہینہ ایک آدمی ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اسے بھی پروردگار عالم جنت بھیج دے۔ اور ایک ایسا انسان جس نے پورے مہینے میں ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو اور سارا دن وہ کھاتا پیتا رہا ہو اور احترام ماہ رمضان بھی نہ کیا ہو، اور پروردگار عالم اسے بھی جنت میں بھیج دے۔ اور اسی طرح سے
باقی چیزیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں مومنین کو متنبع کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ تو خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین سے ایک سودا کیا ہے اور ان سے ان کی جان بھی خریدی ہے اور ان سے ان کا مال بھی خریدا ہے، اور اس کے عوض میں پروردگار عالم نے مومنین کو جنت عطا فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سودا اس رب رحیم و کریم نے ہر شخص سے نہیں کیا، بلکہ صرف مومنین سے جنت کا سودا کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ صرف مومن ہی جنت میں جائیں گے۔ اور مومنین کو بھی پروردگار عالم نے مفت میں جنت میں نہیں بھیج دیا، بلکہ فرما رہا ہے کہ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، ہر مومن سے میں اس کی جان بھی لوں گا اور اس کا مال بھی لوں گا، اور اس کے عوض میں اور اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کروں گا۔ تو اس کا صاف ظاہر ہے، مطلب یہی ہے، جان لینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ وقت پروردگار عالم کے لیے نکالے اور بر وقت نماز پڑھے، اور جو اس کے احکام ہیں اس کے لیے سر توڑ کوشش کرے اور اس کی فرما برداری کرے اور اس کی راہ میں سر تسلیم خم ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، جو مال اس نے اپنی زندگی میں کمایا ہے اس میں سے زکوٰۃ ہے یا صدقہ و خیرات ہے یا خمس ہے، تو یہ مال بھی پروردگار عالم کی راہ میں خرچ کرے، سارے مال کا مالک خود نہ بن جائے، تو اس کے بعد پروردگار عالم انسان کو جنت عطا کرے گا۔ تو جنت کی قیمت انسان کا نفس، اس کی جان اور اس کا مال ہے۔ تو جب تک کوئی انسان اپنی جان خرچ نہیں کرتا پروردگار عالم کی راہ میں، یعنی فی سبیل اللہ، اور اپنا مال فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتا، اس وقت تک اس نے جنت کی قیمت ادا نہیں کی ہے۔ تو جنت کی قیمت مومن کی جان اور اس کا مال ہے، اور اس کے عوض پروردگار عالم اس کو جنت عطا کرے گا۔ تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی اس آیہ مجیدہ کی روح سے اپنی جان اور مال راہ خدا میں، یعنی فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پروردگار عالم انسان کو جنت عطا فرمائے گا، وہ جنت الخلد جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ بات ہر مسلمان اور ہر مومن کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔